رات کے سناٹے میں ایک محل کے اندر اچانک ایک کرسی ٹوٹتی ہے۔ صرف ایک کرسی نہیں بلکہ غرور، طاقت اور شان و شوکت کا غرور ٹوٹتا ہے۔ بادشاہ حیران ہے، وزراء پریشان ہیں، درباری خاموش ہیں۔ سوال صرف ایک ہے، اس کرسی کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں وہ ہنر، وہ حکمت اور وہ سکون ہے جو نہ صرف لکڑی جوڑ دے بلکہ انسان کو اس کا اصل مقام بھی یاد دلا دے؟ آج ہم ایک ایسے قدیم قصے کی طرف چلتے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، تجربہ، صبر اور انسانی قدر کی زندہ مثال ہے۔ اسلام کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عظمت صرف مال، قوت یا عہدے سے نہیں دیتا، بلکہ اس کے کردار، محنت اور سچائی سے دیتا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک بڑھائی اور ٹوٹی ہوئی کرسی کا نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ کا ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر ہنر اللہ کی نعمت ہے اور ہر محنت عبادت بن سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے میں چھوٹے سمجھے جانے والے لوگوں کی اصل عظمت کو سامنے لاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، محنت ایمانداری سے کرتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ ایک قدیم اسلامی شہر، تنگ گلیاں، خاموش بازار، وہیں ایک چھوٹا سا گھر جہاں ایک بوڑھا بڑھئی رہتا ہے۔ سفید داڑھی، ہاتھوں پر محنت کی لکیریں، آنکھوں میں سکون، مگر زندگی مشکل۔ وہ لکڑی تراشتا ہے، کیل ٹھونکتا ہے اور ہر ضرب کے ساتھ بسم اللہ کہتا ہے۔ لوگ اسے عام سمجھتے ہیں، کوئی اسے خاص نہیں سمجھتا، مگر اس کے ہاتھوں میں وہ برکت ہے جو صرف محنت، تقوی اور تجربے سے ملتی ہے۔ محل کی شاندار فضا، درباریوں کی بوکھلاہٹ۔ محل میں ایک کرسی پڑی ہے، بادشاہ کی کرسی، ٹوٹ چکی ہے۔ یہ کرسی صرف لکڑی نہیں تھی، یہ عزت کی علامت، طاقت کی نشانی اور حکومت کی شان تھی۔ بڑے کاریگر آئے، تخمینے لگے۔ کوئی کہتا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا نئی بنا لو، کوئی غرور سے کہتا ہم بہترین ہیں مگر یہ کام ممکن نہیں۔ محل میں مایوسی پھیل جاتی ہے۔ اسی وقت ایک وزیر دھیرے سے کہتا ہے، شہر میں ایک بوڑھا بڑھئی ہے، عام آدمی مگر ہنرمند، شاید وہ کوشش کر لے۔ کچھ لوگ ہنس پڑتے ہیں، بادشاہ کی کرسی اور ایک غریب بڑھئی، مگر بادشاہ کہتا ہے قیمت نہیں، قابلیت دیکھو۔ ہلکی قدموں کی چاپ، بڑھئی محل میں داخل ہوتا ہے، سادہ لباس، جھکے ہوئے قدم، مگر چہرے پر سکون۔ وہ کرسی کو دیکھتا ہے، لمبی خاموشی، کوئی لفظ نہیں، صرف غور، توجہ اور خاموش سمجھ۔ پھر وہ نرمی سے کہتا ہے، اجازت دیں، مجھے وقت نہ چاہیے، بس سکون چاہیے۔ سب حیران۔ وہ لکڑی کو چھوتا ہے جیسے کسی زخمی کو چھوا جائے، ہر حصہ دیکھتا ہے، پھر دھیرے سے کام شروع کرتا ہے۔ وہ نہ گھبراہٹ دکھاتا ہے، نہ دکھاوا، صرف محنت، توکل اور تجربہ۔ وقت گزرتا ہے، خاموش سنسنی، سب نظریں اسی پر۔ چند کیل، چند باریک کٹ، کتھری کی نرمی، ہاتھوں کی مہارت، اور پھر وہ رک جاتا ہے، مسکرائے بغیر کہتا ہے کام مکمل ہو گیا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، محسوس کرتا ہے نہ جھول، نہ کمزوری، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط۔ محل میں حیرت پھیل جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پہلی بار اس بوڑھے بڑھئی کے ہاتھوں کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، سب خاموش۔ وہ بڑھئی سے پوچھتا ہے، تم نے کیسے کر دکھایا؟ جب بڑے کاریگر ناکام ہو گئے، تم نے کیسے ٹھیک کر دیا؟ بوڑھا بڑھئی آہستہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں نے صرف لکڑی نہیں دیکھی، میں نے اس کی روح دیکھی۔ زندگی نے مجھے سکھایا ہے، جو چیز ٹوٹتی ہے اسے پھینکا نہیں جاتا، اسے صبر، محبت اور سمجھداری سے جوڑا جاتا ہے، اور جس ہاتھ میں محنت ہو اور دل میں اللہ کا ذکر، وہ کام مشکل نہیں رہتا۔ محل میں خاموشی پھیل جاتی ہے۔ یہ الفاظ صرف بادشاہ نہیں، پورے شہر کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے، اصل عزت عہدے کی نہیں، ہنر اور ایمان کی ہے۔ اصل طاقت دولت کی نہیں،
تجربے اور صبر کی ہے۔ اور پھر بوڑھا بڑئی عزت، احترام اور انعام کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا انعام وہ مقام تھا جو آج اس کے ہنر کو ملا۔ یہ قصہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر محنت عبادت ہے، ہر ہنر نعمت ہے، اور ہر تجربہ انسان کا قیمتی خزانہ ہے۔ ہمیں کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ عظمت دلوں میں رکھتا ہے، لباس یا مقام میں نہیں۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو ٹوٹ جائے، چاہے چیز ہو، رشتہ ہو، اعتماد ہو، اگر نیت صاف ہو تو اسے جوڑا جا سکتا ہے۔ آج کی زندگی میں جب ہم تکبر، مقابلے اور نمود و نمائش میں کھو جاتے ہیں، یہ قصہ ہمیں واپس ایک سادہ سچائی پر لاتا ہے۔ عظمت ایمان، صبر، تجربے اور اخلاق میں ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق قیمتی لگا تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، لوگوں کی محنت کی قدر کریں، ہنرمندوں کو عزت دیں، اور یاد رکھیں اللہ کے نزدیک اصل بادشاہی کردار کی ہے۔